نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی زندگی کے اوپر بات کر رہے تھے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بن ہاشم کی زندگی کو مختصر سا پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی تھوڑا سا یہ بتایا تھا کہ عبد المطلب کا اصلی نام کیا تھا اور وہ کہاں پیدا ہوئے تھے۔ ابھی پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہاشم جو تھے انہوں نے ایک دفعہ شام کی طرف سفر کیا اور راستے میں یثرب رکے۔ یثرب میں انہوں نے قیام کیا۔ یثرب میں ایک قبیلہ تھا بنو نجار، وہاں کی ایک عورت تھی سلمہ بنت عمرو، اس سے انہوں نے شادی کر لی۔ کچھ دنوں تک وہ یثرب میں ہی ٹھہرے رہے۔ جب ان کی بیوی امید سے ہو گئی یعنی حاملہ ہو گئی تو پھر انہوں نے شام کی طرف اپنا سفر شروع کیا، لیکن اللہ پاک کو کچھ منظور ایسے تھا کہ فلسطین میں غزہ کے مقام پر غزہ میں جا کر وہ جو تھے وہ فوت ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد جو ان کی بیوی تھی وہ تو اپنے والدین کے پاس ہی رہتی تھی، اور اپنی بیویوں کو ادھر یثرب میں ہی اپنے ان کے والدین کے پاس چھوڑ گئے تھے جو سلمہ کے والدین تھے۔ تو وہاں ان کے ہاں اللہ پاک نے بیٹا پیدا کیا، اور اس بیٹے کے سر کے جو بال تھے ان کے اندر سفیدی تھی، تو ان کی ماں نے اس وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھا، اور یہی شیبہ جو تھے یہ بعد میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو مکہ معظمہ کے اندر جو ہاشم تھے ان کے پاس منصب تھا، وہ حاجیوں کی میزبانی کرتے تھے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد یہ جو منصب تھا ان کے بھائی مطلب نے سنبھالا۔ تو مطلب جو تھے وہ بھی بہت اچھے انسان تھے، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی، یعنی جو بات کر دیتے تھے کسی کے سامنے تو بندہ آگے سے ان کی بات کے آگے یعنی بولتا نہیں تھا، ان کی بات کو رد نہیں کرتا تھا، ان کی بات کا انکار نہیں کرتا تھا۔ ان کو بھی بہت عزت ملی۔ تو کچھ عرصے تک تو ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ان کے بھائی ہاشم کا ایک بیٹا یثرب میں بھی ہے، لیکن جب تقریباً 10 سے 12 سال کے وہ ہو گئے، شیبہ جن کا نام تھا، تو مطلب کو یہ پتہ چلا تو اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یثرب پہنچے یعنی مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو دیکھا، دیکھ کر پہچان لیا تو اشک بار ہو گئے، یعنی ان کی آنکھوں سے پانی نکل آیا، ان کی آنکھیں پانی سے بھر آئیں۔ اپنے بھتیجوں کو ملے تو اس کو انہوں نے اپنے ساتھ مکہ لے جانا چاہا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ تو مطلب شیبہ کو ساتھ لے کر ان کی والدہ سلمہ کے پاس گئے۔ جب سلمہ کے پاس گئے تو سلمہ نے کہا میں اپنے بیٹوں کو آپ کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتی، جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ اپنے باپ کے منصب کی طرف جا رہا ہے، اپنے باپ کی حکومت کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ پاک کے گھر مکہ معظمہ میں جا رہا ہے۔ تو یہ الفاظ سن کر ان کی ماں نے اجازت دے دی۔ تو مطلب جو تھے انہوں نے شیبہ کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھایا اور مکہ معظمہ لے آئے۔ جب مکہ معظمہ پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ مطلب کے ساتھ ایک بچہ ہے 10-12 سال کا، انہوں نے سمجھا یہ مطلب کا غلام ہے، تو لوگوں نے انہیں عبد المطلب کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ تو مطلب نے ان کو یہ کہا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے۔ تو مطلب کے پاس وہ رہنا شروع ہو گئے، مطلب نے ان کی پرورش کی۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ جو مطلب تھے انہوں نے بھی یعنی جیسے ہاشم نے سفر کیا تھا، لوگ سفر کرتے رہتے تھے، انہوں نے یمن کی جانب سفر کیا جو مطلب تھے،
تو رومان کی جگہ پر ایک مقام ہے یمن میں رومان، تو رومان میں جا کر ان کی بھی ڈیتھ ہوگی، وہی وہاں پر جا کر فوت ہو گئے۔ تو ان کے جو مناصب تھے، ان کا جو منصب تھا مطلب کا، اس کو پھر جو تھے شیبہ جو عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے ان کے منصب کو سنبھالا۔ انہوں نے بہت دیانتداری سے کام کیا، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور اتنی زیادہ عزت انہوں نے حاصل کی کہ یعنی انہوں نے اپنے جو ان کے آباء و اجداد تھے ان کو ہی بھلا دیا، یعنی اتنا زیادہ مقام حاصل کیا۔ ان کے ایک چچا تھے نوفل، یہ تو باقی جتنا بھی قبیلہ وہ قریش میں سے ہی تھا۔ تو نوفل نے کیا کیا، جو عبد المطلب کے یعنی شیبہ کے جو چچا تھے، انہوں نے ان کی جائیداد کے اوپر قبضہ کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ عبد المطلب نے جو قریش کے لوگ تھے، قریش کے جو شیخ تھے، مشائخ، ان کے ساتھ جا کر بات کی کہ میرے چچا میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو آپ میری ہیلپ کریں اور ان کو سمجھائیں۔ لیکن انہوں نے ان کی بات سے آگے سے انکار کر، جیسے ہمارے آج کل یعنی ہوتا ہے گاؤں میں، شہر میں، محلوں میں، وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جی دیکھو جی اس طرح، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ منہ ملاجہ رکھنا ہوتا ہے، کہ کوئی بندہ ان کے سامنے جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے دیکھا قریش کے لوگ تو میری مدد نہیں کر رہے، انہوں نے اپنے ماموں کو یثرب خط لکھا، جو ان کے ماموں تھے بنو نجار قبیلے کے، ان کو انہوں نے یعنی خط لکھا۔ تو وہاں سے ان کے جو ماموں تھے ان کا نام تھا ابو سعد بن عدی۔ ابو سعد بن عدی وہ 80 سوار لے کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے، یعنی وہ 80 سوار جنگجو ہوں گے اپنے بھانجے کا ساتھ دینے کے لیے۔ تو مکہ معظمہ جب پہنچے تو وہاں پر ایک مقام ہے ابتح کے قریب جو ہے ان کے اپنے بھانجے عبد المطلب سے ملاقات ہوئی۔ عبد المطلب انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ گھر چلے، تو انہوں نے کہا نہیں، جب تک میں نوفل کے ساتھ بات نہیں کر لیتے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ جب تک جنی دیر تک میں نوفل نہ گل نہ کر لواں انہیں دیر تک میں گھر نہیں جانا، یعنی وہ یہ کہنا کہ جب تک میں نوفل سے بات نہیں کروں گا تب تک آپ کے میں ساتھ نہیں جاؤں گا۔ خیر وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو نوفل تھا وہ قریش قبیلے کے جو مشائخ تھے، جو شیخ تھے، ان کے ساتھ حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ بات کر رہا تھا۔ تو ابو سعد بن عدی جو تھے انہوں نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور نوفل کو یہ کہا کہ میرے بھانجے شیبہ کی جو زمین کے اوپر تم نے قبضہ کیا اس کو واپس کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ تو نوفل نے کہا ٹھیک ہے لے لو، میں واپس کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو وہاں کے جو قریش قبیلے کے جو شیخ تھے، مشائخ، ان کو گواہ بنا لیا۔ گواہ بنانے کے بعد 3 دن تک ابو سعد بن عدی جو تھے وہ پھر وہاں پر رہے، اور یعنی عبد المطلب کے پاس رہے، اور 3 دن کے بعد عمرہ کر کے وہ مدینہ منورہ واپس چلے۔